بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شیبانی خان، ایپیسوڈ 25۔ ایران کے حکمران اسماعیل صفوی کا چند فتوحات حاصل کرنے کے بعد کچھ ایسا دماغ خراب ہوا کہ وہ کسی کو کسی شمار اور گنتی میں ہی نہیں رکھتا تھا۔ جن دنوں وہ شیبانی خان کے ساتھ برسر پیکار ہونے والا تھا، ان دنوں اس نے عثمانی سلطنت کے خلاف بھی ساز باز شروع کر رکھی تھی۔ عثمانی سلطنت کے حکمران طبقے کے کچھ قیدی بھی اسماعیل صفوی کے پاس تھے۔ عثمانی سلطنت کے سلطان سلیم نے ان قیدیوں کا مطالبہ کیا اور اسماعیل صفوی نے وہ قیدی واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اصل میں اسماعیل صفوی حکمران طبقے کے ان افراد کو عثمانی سلطنت کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی عثمانیوں کے خلاف اسماعیل ساز باز میں مصروف تھا۔ اس کی نانی چونکہ طرابزون نام کی عیسائی سلطنت سے تعلق رکھتی تھی، یہ ریاست عثمانی سلطنت میں شامل تھی اور اسماعیل صفوی اس ریاست پر قبضہ کرنے کے لیے بھی سازشوں میں مصروف تھا۔ اس کے علاوہ جب شیبانی خان پر حملہ آور ہو کر اسماعیل صفوی نے اس کا کام تمام کر دیا اور شمال کے مسلمانوں کا اس نے قتل عام شروع کیا، تب عثمانی سلطان سلیم کو اس کا بڑا دکھ اور صدمہ ہوا۔ اس نے اسماعیل صفوی کو کئی بار سمجھانا چاہا کہ مسلکی اختلاف کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کے کسی علاقے پر حملہ آور نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کہ مسلکی اختلاف کو نظر انداز کر کے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا آپس میں اتفاق اور یکجہتی رکھنی چاہیے۔ لیکن اسماعیل صفوی جہاں ازبکوں کا قتل عام کرنے میں مصروف رہا، وہاں عثمانی سلطنت کے خلاف بھی اس نے اپنی سازشوں کو تیز کر دیا تھا۔ اسماعیل صفوی کی ان کارروائیوں سے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ اسماعیل صفوی اگر عثمانی سلطان سلیم کے علاقوں میں اپنی خفیہ سازشوں کا جال نہ پھیلاتا اور سلطان سلیم سے صلح صفائی رکھنا ضروری سمجھتا، تو یقیناً عثمانی سلطان سلیم یورپ کی طرف متوجہ ہوتا اور اس طویل زمانے کی مہلت کو جو بایزید ثانی کے عہد حکومت میں عیسائی بادشاہوں کو حاصل رہی، ختم کر کے تمام یورپ کو فتح کرتا اور اندلس تک جا پہنچتا۔ لیکن اسماعیل صفوی نے سلطان سلیم کو یورپ والوں کی طرف متوجہ نہ ہونے دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے عیسائی سلاطین کے ساتھ صلح کے عہد ناموں کی تجدید کر کے اس طرف سے اطمینان حاصل کیا، اور یورپ والوں کو اور بھی 8-10 سال کی اس طرح مہلت مل گئی، جس میں وہ اپنے آپ کو خوب طاقتور بنا کر اپنی حفاظت کی تدبیریں کر سکیں۔ چنانچہ جب ایران کے حکمران اسماعیل صفوی کی سازشیں عثمانی سلطنت کے خلاف اپنے عروج پر پہنچ گئی اور اس نے ناحق مسلمانوں کا قتل عام بھی کرنا شروع کر دیا، تب سلطان سلیم کو یہ بھی خبر ملی کہ اسماعیل نے اپنی جنگی تیاریوں کو عروج پر پہنچا دیا ہے، لہٰذا وہ کسی وقت عثمانی سلطنت کے علاقوں پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اسماعیل صفوی کی جنگی تیاریوں کا سن کر سلطان سلیم نے اپنے عساکر کو جمع کیا اور اس کے بعد اس نے مشرق کا رخ کیا۔ درہ دانیال کے یورپی ساحل پر آنے کے بعد اس نے ایشیائی کوچک میں داخل ہو کر جب پیش قدمی شروع کی، تب اسی دوران اس کے لشکر نے ایران کے حکمران اسماعیل صفوی کے ایک جاسوس کو گرفتار کیا۔ چنانچہ اس ایرانی جاسوس کو جب سلطان سلیم کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے اس کو کوئی سزا نہ دی، بلکہ ایک خط اسماعیل صفوی کے نام لکھ کر اس جاسوس کو دیا کہ یہ خط اپنے بادشاہ تک پہنچا دو، اور ایرانی جاسوس کے ساتھ سلطان سلیم نے ایک ایلچی بھی ایران کی طرف روانہ کیا۔ جو خط سلطان سلیم نے ایران کے حکمران اسماعیل صفوی کے نام لکھا، مورخین اس کی تحریر کچھ اس طرح لکھتے ہیں: خداوند قدوس کی حمد و ثنا کے بعد سلطان سلیم نے لکھا، میں سلطنت عثمانیہ کا سلطان، بہادروں کا سردار، بت پرستوں اور سچے مذہب کے دشمنوں کو تباہ کرنے والا سلیم خان بن سلطان بایزید خان بن سلطان محمد خان بن سلطان مراد خان، لشکر ایران کے سردار امیر اسماعیل سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کا کلام تغیر اور تبدیلی سے بری ہے، مگر اس میں بے انتہا راز ہیں جس کو انسانی عقل نہیں سمجھ سکتی۔ اس باری تعالیٰ نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنایا کیونکہ انسان ہی میں روحانی اور جسمانی قوتیں مجتمع ہیں، اور انسان ہی ایسا حیوان ہے جو خدا کی صفات کو سمجھ سکتا ہے اور اس کی اعلیٰ خوبیوں کی وجہ سے پرستش کرتا ہے۔ انسان کو سوائے دین اسلام کے اور کسی مذہب میں سچا اور صحیح علم حاصل نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کے بغیر کامیابی کا راستہ ہاتھ نہیں آ سکتا۔ اے میرے امیر اسماعیل، یاد رکھ تو ہرگز فوز اور فلاح کو نہیں پہنچ سکتا
کیونکہ تو نے طریقہ نجات کو چھوڑ کر احکام شرع کی خلاف ورزی کر کے اسلام کے پاک اصولوں کو ناپاک کر دیا ہے۔ تو نے عبادت گاہوں کو مسمار کر دیا۔ ناجائز اور خلاف شرع تدبیروں سے تو نے مشرق میں تخت حکومت حاصل کیا۔ تو صرف مکر اور ہیلوں سے اس مرتبے کو پہنچا ہے۔ تو نہایت ذلیل حالت سے اس جاؤ حشم تک پہنچا ہے۔ تو نے مسلمانوں پر بے رحمی اور ظلم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تو نہ صرف جھوٹا، بے رحم اور مرتد ہے، بلکہ بے انصاف، بدعتی اور کلام الہی کی بے عزتی کرنے والا بھی ہے۔ تو نے کلام الہی میں ناجائز دخل دے کر اسلام میں نفاق اور تفرقہ ڈالا۔ تو نے ریاکاری کے پردے میں ہر طرف فتنہ اور فساد اور معصیت کے بیج بو دیے اور بے دینی کا علم بلند کر دیا ہے۔ تو نے نفس امارہ سے مغلوب ہو کر بہت بڑی زیادتیاں اور معیوب باتیں کی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے خلفاء پر تبرہ کہنے کی تو نے سب کو اجازت دے رکھی ہے۔ ہمارے علماء دین نے تیرے قتل کا فتویٰ دے دیا ہے، کیونکہ تو کفریہ کلمات، کفریہ حرکات کا مرتکب ہے۔ علماء دین نے یہ بھی فتویٰ دیا ہے کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ حفاظت مذہب کے لیے مستعد اور تجھ میں اور تیرے خیالات میں جو ناپاکی ہے اسے نیست و نابود کر دیا جائے۔ علماء دین کے اس ارشاد پر جو عین قرآن مقدس کے موافق ہے، نیز اس خیال سے کہ دین اسلام کو تقویت ہو اور ان ملکوں اور ان لوگوں کو جو تیرے ہاتھوں سے نالا ہیں کسی طرح رہائی ملے، ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ لباس شاہانہ اتار کر ذرا بختر پہن لیں اور اپنے جھنڈے کو جو آج تک فتح یاب رہا ہے میدان جنگ میں نصب کر دیں، اور انتقام لینے والی تلوار کو غیظ و غضب کے میان سے نکالیں، اور ان لشکریوں کو لے کر جن کی تلواریں زخم کاری لگاتی ہیں اور کڑے تیرے جو جگر کو توڑ کر پار نکل جاتے ہیں لے کر تجھ پر حملہ ور ہوں۔ ہم نے آبنائے کو عبور کر لیا ہے اور امید کامل ہے کہ خداوند قدوس کی دستگیری سے تیرے ظلم اور فساد کو بہت جلد فرو کریں گے، اور فقر و رعونت کی بو جو تیرے دماغ میں سمائی ہے اور جس کے سبب سے آواریوں میں مبتلا اور جرائم کا مرتکب ہوا ہے نکال باہر کریں گے۔ تیری خوف زدہ رعایا کو تیرے ظلم سے بچائیں گے اور برپا کیے ہوئے فتنہ فساد کے بغولوں میں تجھ کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ مگر باوجود اس کے چونکہ ہم لوگ احکام شریعت کے پابند ہیں، اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ لڑائی کی شروع ہونے سے پہلے تیرے سامنے قرآن مقدس رکھیں اور سچا دین قبول کرنے کی تجھ کو نصیحت کریں۔ اس لیے ہم یہ خط تجھ کو تحریر کر رہے ہیں۔ برائی سے بچنے کا سب سے اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اعمال کا خود محاسبہ کرے۔ ہم تجھ سے خواہ ہیں کہ تو اپنے اعمال بد کا خود محاسبہ کر کے صدقے دل سے تائب ہو اور آئندہ کے لیے بدعمالیوں کو ترک کر دے۔ نیز جو ملک تو نے ہماری سلطنت سے نکال کر اپنی سلطنت میں ملا لیا ہے، اس سے دستبردار ہو کر ہمارے صوبے داروں کو اس پر قبضہ دے دے۔ اگر تجھ کو اپنی حفاظت اور اپنا آرام منظور ہے تو ان احکام کی تعمیل کرنے میں ہرگز تاخیر نہ کرنا، لیکن اگر تو شامت اعمال کی وجہ سے اپنے باپ دادا کی طرح ان بد افعال اور اس غلیظ طریقہ کو نہ چھوڑے گا اور اپنی بہادری اور قوت کے گھمنڈ میں شیوائے ظلم اور ناانصافی کو ترک نہ کرے گا تو دیکھ لینا تھوڑے ہی دنوں میں تمام میدان ہمارے خیموں سے پٹ جائیں گے اور ہم اپنی شجاعت کے عجیب و غریب تماشے تجھے دکھائیں گے۔ اس وقت دنیا دیکھ لے گی کہ خداوند قدوس نے جو سب سے بڑا منصف ہے کیا فیصلہ صادر فرمایا ہے۔ والسلام۔ بقول مورخین اسماعیل صفوی نے اور بھی کراہت آمیز کام انجام دیے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جیسا کہ سلطان سلیم کے اس خط میں بھی یہ اشارہ موجود ہے، اسماعیل صفوی نے یہ بھی سخت نامعقول حرکت کی تھی کہ اپنی رعایا کے تمام سنی لوگوں کے مقبرے اور مسجدیں مسمار کرا کر سنیوں کو حد سے زیادہ ذلیل اور تنگ کر کے رکھا تھا۔ خود اسماعیل صفوی کے باپ دادا شیعہ نہ تھے، بلکہ وہ عثمانیوں کی طرح سنت والجماعت کے طریقے پر عامل اور صوفی لوگ تھے۔ شیخ جنید کے زمانے سے جب کہ جنگی کارروائیوں کا سلسلہ اس خاندان نے شروع کیا تو ان لوگوں کو حمیت اہل بیت کی ترغیب دینی شروع کی، کیونکہ اس طرح ان کو اپنی کامیابی کی زیادہ توقع تھی، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ وہ بہت جلد اسی شیعہ مسلک پر سیاسی ضرورت کی وجہ سے قائم ہو گئے جو ان سے پہلے شیعوں نے اپنا دستور اور عمل بنایا تھا۔ اسماعیل صفوی نے اس معاملے میں سب سے زیادہ غلو اختیار کیا اور بادشاہ ہو کر اپنی تمام قلمرو میں شیعہ مذہب کی اشاعت شروع کر دی، کیونکہ ایرانیوں میں پہلے سے اس مذہب کو قبول کرنے کا مادہ موجود تھا، اس لیے اس کو بڑی کامیابی ہوئی۔ جن راسخ عقیدہ مسلمانوں نے شیعت سے انکار کیا ان پر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، اور ساتھ ہی یہ اشاعتی کام عثمانی قلمرو میں بھی شروع کر دیا گیا۔ جس وقت اسماعیل صفوی نے اپنے مسلک کی اشاعت عثمانیوں کے علاقوں میں کرنا شروع کی تھی، اس وقت وہاں سلطان بایزید تھا۔ اس نے اسماعیل صفوی کو روکنے کا کوئی انتظام نہ کیا، لیکن سلطان سلیم نے اس طرف فوری توجہ مبذول کر کے اس فتنے کا استحصال کر دیا۔
سلطان سلیم نے اسماعیل صفوی کے نام خط اسی کے جاسوس کے ہاتھ بھیج کر اس کے ساتھ اپنا ایلچی کیا اور اس کو سمجھایا کہ اگر اسماعیل صفوی راہ راست پر آ جائے اور ہماری باتوں کو مان لے تو اس سے کہا جائے کہ وہ سلطنت عثمانیہ کے شہزادے مراد کو جو اس کے پاس پناہ گزین ہے ہمارے پاس بھیج دے۔ جب سلطان سلیم کا ایلچی اسماعیل صفوی کے پاس پہنچا تو اسماعیل صفوی نے جو سب سے بڑا اور مکروہ کام کیا وہ یہ کہ اس نے سلطان سلیم کے ایلچی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے مروا ڈالا۔ یہ کام اسماعیل صفوی کی مراسم شاہانہ کے خلاف تھا۔ اس کے بعد اسی اسماعیل صفوی نے سلطان سلیم کے خط کا جواب لکھ کر اس کے پاس روانہ کیا اور اپنا ایلچی اس کی طرف روانہ کیا۔ وہ خط جو اسماعیل صفوی نے اپنے ایلچیوں کے ہاتھ بھیجا تھا اس میں اسماعیل صفوی نے لکھا، میں نہیں سمجھ سکا کہ آپ اس قدر ناخوش اور برا فروختہ کیوں ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے افیون کے نشے میں یہ خط لکھا ہے۔ آپ کو اگر لڑنا ہی منظور ہے تو میں ہر طرح سے تیار ہوں۔ جو خدا کی مرضی ہے اس کا بہت جلد ظہور ہو جائے گا اور جب میدان میں مقابلہ ہوگا تب آپ کو عافیت کی قدر معلوم ہوگی۔ اسماعیل صفوی نے جو اپنا قاصد سلطان سلیم کی طرف خط دے کر بھیجا تھا اسی قاصد کے ہاتھ اسماعیل صفوی نے عثمانی سلطان سلیم کو افیون کا ایک ڈبہ بطور تحفہ بھی بھیجا۔ ایسا کر کے اسماعیل صفوی یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ تم افیون کھانے کے عادی ہو اور اسی کے نشے میں تم نے اپنے خط میں ایسی بہکی باتیں کی ہیں۔ افیون کے تحفے کو تم بہت پسند کرو گے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان سلیم اس خط اور افیون کو دیکھ کر بہت غیظ و غضب میں آیا اور اپنے ایلچی کے قصاص میں اس نے اسماعیل صفوی کے ایلچی کو بھی قتل کروا دیا اور اپنے لشکر کا خوب بندوبست کر کے تبریز کی طرف روانہ ہوا جو ان دنوں اسماعیل صفوی کا دارالسلطنت تھا۔ دوسری طرف اسماعیل صفوی نے بھی بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اسے اپنی فتح اور کامیابی کی پوری امید تھی۔ سلطان سلیم اپنے لشکر کے ساتھ پہلے سیواس شہر پہنچا۔ یہاں اس کے پاس 80,000 سوار اور 40,000 پیدل لشکری تھے۔ سیواس سے اس نے کیسریہ تک 40,000 پیدلوں کو تقسیم کر کے ہر منزل پر ایک مناسب تعداد متعین کر دی اور حکم دیا کہ جب سلطانی لشکر کیسریہ سے ایک منزل آگے بڑھے تو ہر منزل کی متعین فوج ایک منزل آگے بڑھ جائے اور سب سے پچھلا دستہ جو سیواس میں متعین ہو وہ سیواس کو چھوڑ کر اگلی منزل پر پہنچ جائے۔ یہ انتظام سلطان سلیم نے اس لیے کیا تھا کہ سامان رسد کے پہنچنے میں آسانی رہے۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ جو ہی سلطان سلیم اپنے لشکر کو لے کر ایرانی قلمرو میں داخل ہوا اس نے دیکھا اسماعیل صفوی کے حکم سے ایرانیوں نے اپنے تمام علاقے کو ویران اور کھیتوں کو برباد کر دیا تھا۔ اسماعیل صفوی نے بڑے اہتمام اور انتظام کے ساتھ اپنے علاقوں کو ویران کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ عثمانی لشکر کو گھاس کا ایک تنکا اور گلے کا ایک دانہ نہ مل سکے۔ سبز درختوں اور ہر قسم کی نباتات کو جلا کر خاک سیاہ بنا دیا گیا تھا اور اس کام کو کرنے میں اسماعیل صفوی نے اپنا ایک خاصا بڑا لشکر متعین کیا تھا۔ اسماعیل صفوی کے پاس لشکریوں کی کمی نہیں تھی، لاکھوں لشکری اس کے پاس تھے اور اس نے ایک خاص لشکر اس کام پر مقرر کیا تھا کہ عثمانی لشکر کے آگے آگے ہر چیز کو برباد اور خاک سیاہ بناتے چلے جائیں۔ اس کے علاوہ اسماعیل صفوی نے جن علاقوں کی ہر چیز کو جلا دیا تھا پہلے سے ان علاقوں میں منادی کرا دی گئی تھی کہ تمام باشندے اپنے اپنے سامان کو جو اٹھا سکتے ہیں اٹھا کر اور باقی کو آگ لگا کر اندرون ملک کی طرف چلے جائیں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو اسماعیل صفوی کے لشکری انہیں زبردستی جلا وطن کر دیں گے، ان کی تمام املاک اور سامان کو جلا ڈالیں گے۔ اسماعیل صفوی کے اس انتظام اور اہتمام کا یہ اثر ہوا کہ مملکت ایران کی حدود میں داخل ہوتے ہی عثمانی سلطان سلیم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ سلطان سلیم نے پہلے سے ہی یہ انتظام کر لیا تھا کہ طرابزون کی بندرگاہ پر قسطنطنیہ اور یورپی صوبوں سے سامان رسد کے جہاز آتے رہیں اور وہاں سے خچروں اور اونٹوں پر لاد لاد کر سلطان سلیم کے لشکر میں سامان رسد کے پہنچنے کا اہتمام کریں۔ اس کام کے لیے مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان سلیم نے اپنے 5,000 لشکری اور بہت سے اونٹ اور خچر مقرر کر دیے تھے، مگر پھر بھی جس علاقے میں اس کو سفر کرنا پڑ رہا تھا اس علاقے سے کسی بھی چیز کا دستیاب نہ ہونا بے حد موجب تکلیف تھا۔ دوسری طرف اسماعیل صفوی ابھی تک خود اپنے لشکر کو لے کر اپنے صوبوں کی بربادی میں مصروف تھا اور پیچھے ہٹتا چلا جا رہا تھا۔ سلطان سلیم کو توقع تھی کہ اسماعیل صفوی اپنی سلطنت کی سرحدوں پر اس کی راہ روک کھڑا ہوگا، لیکن اسماعیل صفوی نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے تدبیر سوچی تھی کہ سلطان سلیم خود بھی اتنے بڑے لشکر کو دور تک نہ لا سکے گا اور تنگ آ کر پیچھے ہٹ جائے گا۔ اسماعیل صفوی کا یہ منصوبہ بلا نتیجہ نہ رہا، اس لیے کہ جب چاروں طرف تباہی و بربادی کر دی گئی، کھیت کھلیان درخت سب جلا دیے گئے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ملی، تب سلطان سلیم کے لشکر کے اندر بد دلی پھیلنے لگی اور کچھ لوگ یہ بھی چہمگوئیاں کرنے لگے کہ لشکر کو پیش قدمی کرنے کی بجائے واپس جانا چاہیے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ سلطان سلیم نے اس بات کو ناپسند کیا اور آگے ہی بڑھتا رہا۔
اس حالت میں سلطان نے اپنے لشکر کے لیے ضروریات مہیا کرنے اور رسد رسانی کے انتظام کی طرف توجہ مبذول رکھنے میں بڑی قابلیت کا اظہار کیا۔ سلطان سلیم دیار بکر سے ہوتا ہوا آذربائیجان کے راستے میں داخل ہوا۔ ایک منزل پر سلطان کے ایک سپہ سالار ہمدان پاشا کو، جو سلطان کا بچپن کا دوست اور ہم سبق تھا، اسے کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ چونکہ سلطان سے بہت قریب ہے، سلطان اس کی بات مانتا ہے، لہٰذا وہ سلطان کو واپس جانے پر رضامند کرے۔ ہمدان پاشا نے سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، آپ حملہ آوری میں اپنے لشکر کو ناراض نہ کریں، اور موجودہ حالات اسی کے متقاضی ہیں کہ اب واپس چلیں۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ سلطان سلیم نے یہ سنتے ہی ہمدان پاشا کی گردن اڑا دی اور کسی کو چون چرا کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ آخر ایک منزل پر جان نثار لشکر نے، جو سب سے زیادہ جری اور باحوصلہ سمجھا جاتا تھا، متفقہ آواز بلند کی کہ ہم اب ہرگز آگے قدم نہ بڑھائیں گے اور یہیں سے واپس ہونا چاہتے ہیں۔ سلطان سلیم نے جب یہ دیکھا کہ اس کا سارا لشکر ہی ایک طرح سے سرکشی پر آمادہ ہے، تو وہ اگلے دن صبح کو گھوڑے پر سوار ہو کر جو لشکری ہمیشہ اس کی کمانداری میں لڑتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے، ان کے درمیان آ کر کھڑا ہوا اور اپنے لشکریوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں یہاں اس لیے نہیں آیا کہ ناکام واپس جاؤں۔ جو لوگ بہادر ہیں اور اپنی شرافت کی وجہ سے بزدلی اور نامردی کے عیب کو اپنے لیے گوارا نہیں کرتے، تیر و شمشیر کے زخموں سے نہیں ڈرتے، وہ یقیناً میرا ساتھ دیں گے۔ لیکن جو لوگ نامرد ہیں اور اپنی جان کو اپنی عزت سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں اور اپنے گھروں کو واپس ہونا چاہتے ہیں اور صعوبات کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، میری طرف سے ان کو اجازت ہے وہ اسی وقت بہادروں اور جواں مردوں کی صفوں سے جدا ہو جائیں اور اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ اگر تم میں سے ایک شخص نے بھی میرا ساتھ نہ دیا اور تم سب کے سب نامردوں میں شامل ہو گئے تو تنہا میں آگے بڑھوں گا اور بغیر مارکہ قتال و جدال گرم کیے ہرگز واپس نہ لوٹوں گا۔ چنانچہ یہ کہہ کر سلطان سلیم نے حکم دیا کہ نامرد لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں اور جو بہادر اور غیرت مند ہیں وہ اسی وقت کوچ پر آمادہ ہو جائیں۔ چنانچہ فوراً تمام لشکر وہاں سے سلطان کے ساتھ چل پڑا اور ایک شخص بھی ایسا نہ نکلا جو وہاں سے واپس ہونے کی جرت کرتا۔ سلطان کو اس ہمت مردانہ کی برکت تھی کہ اگلی منزل پر اس کا لشکر جا کر مقیم ہوا تو گرجستان کا ایک نصرانی سردار، جو دراصل کاکیشیا کے علاقے کا حکمران تھا، سلطان کی خدمت میں اپنے دستوں کے ساتھ حاضر ہوا اور سلطان کی خدمت میں اس نے با افراط سامان رسد پہنچایا۔ یہ سامان سلطان کی خوشنودی مزاج کے لیے بطور مہمان نوازی بھیجا گیا تھا۔ اب سلطان صفوی کا دارالسلطنت زیادہ دور نہ تھا۔ سلطان سلیم کوچ و مقام کرتے ہوئے وادی خالدران میں پہنچا۔ اس وادی کے مغربی جانب کے ایک ٹیلے پر چڑھا تو سامنے میدان میں اس کو ایرانی لشکر نظر آیا، جس کو دیکھ کر سلطان سلیم بے حد خوش ہوا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ تبریز کی طرف بڑھتے ہوئے سلطان سلیم نے دوران سفر نظم و نثر کے کئی خطوط اسماعیل صفوی کے نام بھیجے تھے، جن میں سے ہر ایک خط میں اس نے کوشش کی تھی کہ اسماعیل کو غیرت دلا کر مقابلے پر آنے کی ترغیب دے، اس لیے کہ سلطان سلیم اسماعیل صفوی کے مقابلے پر نہ آنے سے بہت ہی افسردہ خاطر اور رنجیدہ تھا، اور اس لیے وہ جلد منزل پر منزل مارتا ہوا اور منزلیں طے کرتا ہوا بڑھتا چلا جاتا تھا کہ وہ اسماعیل صفوی کے دارالسلطنت پہنچ کر مقابلے پر للکارے۔ اسماعیل صفوی اس موقع پر اگر اپنے دارالسلطنت کو بھی چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتا تو ممکن تھا اس کا منصوبہ کارگر ثابت ہو جاتا اور سلطان سلیم تبریز سے آگے نہ بڑھتا، لیکن وہ سلطان سلیم کی پیش قدمی کو اس سے زیادہ برداشت نہ کر سکا اور وادی خالدران جو تبریز سے 20 کوس کے فاصلے پر تھی، اسی وادی کو اس نے سلطان سلیم کا مقابلہ کرنے کے لیے موزوں سمجھا۔ چنانچہ اسی وادی میں دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئے۔ اس موقع پر مورخین لکھتے ہیں کہ اسماعیل صفوی کا لشکر خوب تازہ دم اور ہر قسم کے سامان سے آراستہ تھا۔ اس بنا پر اسماعیل صفوی اور اس کے سالاروں کو کامل یقین تھا کہ وہ سلطان سلیم اور اس کے لشکر کو ضرور شکست فاش دیں گے۔ اسماعیل صفوی نے جو سلطان سلیم کو اپنی سلطنت کے اندر آگے بڑھنے کا موقع دیا اور سلطان کے سامنے آنے میں جو دیر و توقف کیا تھا، وہ اس کی نہایت زبردست سپاہیانہ چال تھی، اور اس کی تجربہ کاری نے سلطان سلیم کو اور اس کے لشکریوں کو صعوبات سفر سے کمزور اور تھکا کر ایسے مقام پر لا ڈالا تھا جہاں وہ تمام و کمال برباد ہونے کے لیے گویا صفوی لشکر یا موت کے منہ میں پہنچ سکتا تھا، اس لیے کہ سلطان سلیم ایک لمبا سفر طے کر کے آیا تھا۔ اس موقع پر پہنچ کر سلطان سلیم کا فرض تھا کہ اپنے لشکر کو کم از کم ایک دن یا چند ہی گھنٹے آرام دینے کا موقع فراہم کرتا تاکہ اس کے لشکری سستا لیتے، لیکن وہ چونکہ تمام سفر میں اسی بات کی دعائیں مانگتا ہوا آیا تھا کہ کسی طرح اسماعیل صفوی مقابلے پر آئے اور اس سے دو دو ہاتھ ہوں، لہٰذا خالدران کے مقام پر اسماعیل صفوی اور اس کے لشکر کو سامنے دیکھ کر وہ تعامل نہیں کر سکتا تھا۔ ادھر اسماعیل صفوی کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے پہلے سے معلوم ہو چکا تھا کہ عثمانی لشکر سامنے نمودار ہونے والا ہے، لہٰذا وہ پہلے سے ہی حملہ آوروں پر مستعد اور اپنے میمنہ اور میسرہ کو درست کر چکا تھا۔
اور اس بات پر مستعد تھا کہ عثمانی لشکر کو جو تھکا ہوا آ رہا ہے آرام کرنے کا موقع نہیں دے گا۔ چنانچہ اپنے لیے فوائد حاصل کرنے کی خاطر اسماعیل صفوی نے اسی وقت جنگ کی ابتدا کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ چنانچہ اسماعیل صفوی اپنے لاکھوں کے لشکر کے ساتھ رگ رگ میں آگ بھرتے قہرمانیوں کے رقص، رزم گاہ کو غبار غبار کرتے ان گنت طوفانوں کے اندیشوں، زیست کو زنجیر کرتی وقت کی خونی دھول، زخم زخم کرتے موت کے تھپیڑوں اور شعور اور لاشعور ہوش و خرد پر اضطراب طاری کرتی آوارہ قضا کے دھوئیں کی لپٹوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ دوسری طرف سلطان سلیم نے بھی بڑے عجیب و غریب انداز میں اپنے کام کی ابتدا کی تھی، اور وہ بھی دامن ہستی کو خاک آلود ہونٹ، مکفل زبان پتھر کر دینے والے ہلکا در ہلکا خونی رقص، دل کے گوشوں کو درد و کرب میں مبتلا کرتی تغیر اور تبدیلی کے خونی انقلاب، اور آب و گل کی اس کوخ میں ہر شے کو منجمد رات کے سے سناٹے میں تبدیل کرتے تقدیر کے ہولناک حادثوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ تبریز کے نواحی میدانوں میں دونوں لشکر بری طرح ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ اضطراب کی لہریں چار سو رقص کرنے لگی تھیں، حوصلوں کے بدن پر، سوچوں کی لہروں پر قدغن اور حالات پر پہرے لگنے لگے تھے۔ تقدیر کے عناصر زمین کو خون آلود ہوتے دیکھ کر رقص کرنے لگے تھے۔ اسماعیل صفوی کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ سلطان سلیم کے ساتھ ایک ہلکا توپ خانہ بھی ہے۔ اس کو سلطانی فوج کی تعداد اور ہر حصہ فوج کی حالت سے بخوبی آگاہی حاصل تھی۔ صفوی نے اپنے 80,000 سواروں کے 2 حصے کیے، ایک حصہ تو اپنی ماتحتی میں رکھا اور دوسرا حصہ اپنے سپہ سالار اعلیٰ ابو علی کے سپرد کیا، اور یہ قرار دیا کہ عثمانی فوج جس وقت لڑائی شروع کرے تو ایرانی فوج کے سامنے کی صف مصروف جنگ ہو، اور یہ دونوں حصے 40,000 سواروں پر مشتمل تھے۔ دائیں بائیں جانب کترا کر اور گھوم کر عثمانی فوج کے عقب میں پہنچ جائیں اور پیچھے سے حملہ کر کے ترکوں کا قافیہ تنگ کریں۔ ادھر سلطان سلیم نے ایرانی فوج کو سامنے مستعد دیکھتے ہی ایشیائے کوچک کی تمام فوج اپنے سپہ سالار سنان پاشا کے سپرد کی اور یورپی علاقے کی فوج حسین پاشا کو دی۔ سنان پاشا کو میمنہ پر اور حسین پاشا کو میسرہ پر رکھا، خود اپنے جان نثار دستے کو لے کر قلب میں قائم ہوا اور آگے جاگیرداروں اور رضاکاروں کے غول کو بطور ہراول بڑھایا۔ توپ خانہ ایک مناسب موقع پر نصب کر دیا گیا۔ اسماعیل صفوی کو چونکہ توپ خانے کا حال معلوم تھا، وہ جانتا تھا کہ لڑائی شروع ہونے کے بعد توپوں کا رخ جلد نہیں بدلا جا سکے گا، لہٰذا اس نے ترکوں کی توپوں کو بیکار کرنے کے لیے ہی اپنے 80,000 سواروں سے کام لینا چاہا تھا، جس کا اوپر ذکر ہوا۔ مورخین اپنی زبان اور اپنے قلم سے اس جنگ کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچتے ہیں۔ اسماعیل صفوی کی تدبیر کے سلطان سلیم کے تھکے ہارے لشکر پر حملہ آور ہو کر فائدہ اٹھایا جائے۔ اسماعیل صفوی کی یہ تدبیر جنگ بڑی عاقلانہ اور قابل تعریف تھی۔ چنانچہ طرفین سے لشکر آگے بڑھے اور معرکہ کارزار کے گرم ہوتے ہی اسماعیل صفوی نے اپنے 40,000 سوار عثمانی لشکر کے میمنہ کی سمت کتراتے اور گھومتے ہوئے حملہ کیا۔ ایک دوسرے سالار کو 40,000 کا ایک اور لشکر دے کر سلطان سلیم کے میسرہ کو ہدف بنایا گیا، جبکہ ایسے ہی ایک لشکر کے ساتھ خود اسماعیل صفوی بھی ضرب لگانے کے لیے تیار تھا۔ مورخین میں سے خصوصیت کے ساتھ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی لکھتے ہیں کہ جنگ جس وقت شروع ہوئی تب سلطان سلیم کے عثمانی لشکریوں نے زور زور سے تکبیریں بلند کرنا شروع کی، جبکہ ان کے مقابلے میں ایرانی لشکر سے شاہ شاہ کی آوازیں آ رہی تھیں، یعنی ایرانیوں کا نعرہ جنگ اپنے بادشاہ اسماعیل صفوی کا نام لینا تھا اور عثمانی لشکر کا نعرہ جنگ اللہ اکبر کے سوا کچھ نہ تھا۔ دونوں طرف کے لشکریوں کی ان آوازوں نے صاف طور پر بتا دیا تھا کہ ان میں کون موحد اور کون مشرک ہے۔ مورخین اسی موضوع پر مزید لکھتے ہیں کہ بہرحال اسماعیل صفوی ایک حد تک اپنے ارادے میں کامیاب ہوا، یعنی اس نے عثمانی لشکر کے ایک حصے کے عقب میں پہنچ کر ضرب لگانا شروع کی۔ اس موقع پر جہاں اسماعیل صفوی کے 2 نامور سالار اس کے ساتھ جنگ میں حصہ لے رہے تھے، عثمانیوں کو اپنے سامنے زیر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہاں سلطان سلیم کی طرف سے بھی اس کے 2 نامور سالار ایرانیوں پر ضرب لگا رہے تھے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ سلطان سلیم کے ایک سالار نے بڑی آسانی سے اسماعیل صفوی کے ایک سالار کے لشکر کو اپنے سامنے مغلوب کر لیا تھا، اور اسماعیل صفوی کے دوسرے اور سلطان سلیم کے دوسرے لشکر کے درمیان ہولناک ٹکراؤ ابھی جاری تھا۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ سلطان سلیم بڑی احتیاط کے ساتھ میدان جنگ کا نگران تھا۔ اس نے اس بات کی کوشش نہیں کی کہ وہ سلطان بایزید یلدرم کی طرح اپنے سپہ سالاری کے منصب کو فراموش کر کے ایک شمشیر زن سپاہی کی حالت میں تبدیل ہو جائے۔ جب سلطان سلیم کو یقین ہو گیا کہ اس کے ایک لشکر نے مکمل طور پر اسماعیل صفوی کے ایک سالار کے لشکر کو اپنے سامنے مغلوب کر لیا ہے، تب وہ اپنے رکابی دستے کو لے کر فوراً اپنے دوسرے بڑے سالار کی مدد کو پہنچا اور ایک ایسا زبردست حملہ کیا کہ ایرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اسماعیل صفوی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا۔ قریب تھا کہ سلطان سلیم کا لشکری اسماعیل صفوی کو گرفتار کرتے اور ایک لشکری نے اس پر ہاتھ ڈالنے کے لیے آگے بڑھنا بھی شروع کر دیا تھا،
لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس شخص کی طرف وہ بڑھ رہا ہے وہی اسماعیل صفوی ہے۔ اس موقع پر اسماعیل کے ایک ہمراہی مرزا سلطان علی نے کہا کہ میں اسماعیل صفوی ہوں۔ چنانچہ عثمانی لشکر اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اسے گرفتار کر لیا اور اس طرح اسماعیل صفوی کو بھاگ کر جان بچانے کا موقع مل گیا۔ تاہم میدان ایرانیوں سے خالی ہو گیا تھا اور سلطان سلیم کو فتح مبین حاصل ہوئی تھی۔ سلطان نے آگے بڑھ کر اسماعیل صفوی کے لشکرگاہ پر قبضہ کر لیا تو معلوم ہوا کہ اسماعیل صفوی اس قدر خوف اور سراسیمگی کے عالم میں میدان جنگ سے بھاگا تھا کہ اپنا سفری خزانہ اور اپنی پیاری اور نوجوان بیوی کو بھی اپنے خیمے میں ہی چھوڑ بھاگا تھا۔ اس موقع پر سلطان سلیم نے عورتوں اور بچوں کو قید و حراست میں رکھ کر جنگی قیدیوں کو قتل کر دیا، اور میدان جنگ کا معائنہ کرنے پر معلوم ہوا کہ اس جنگ میں اسماعیل صفوی کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ اس شاندار کامیابی اور جنگ کے بعد سلطان سلیم نے اپنے لشکر کے ساتھ 13 دن تک وہیں قیام کیے رکھا۔ اس کے بعد اس نے اسماعیل صفوی کے دارالسلطنت تبریز کا رخ کیا۔ اسماعیل صفوی بھی خالدران کے میدانوں میں شکست اٹھا کر بھاگ کر تبریز پہنچا تھا، لیکن جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ سلطان سلیم بھی اپنے لشکر کے ساتھ تبریز کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے تو وہ تبریز سے بھاگ کر خراسان کی طرف چلا گیا تھا۔ یوں بڑے تزک و احتشام اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ ایک فاتح کی حیثیت سے سلطان سلیم تبریز شہر میں داخل ہوا، اور تبریز شہر میں اس نے 8 روز تک قیام کیا۔ اس کے بعد اس نے قرہ باغ کے مقام کی طرف کوچ کیا۔ سلطان کا ارادہ تھا کہ قرہ باغ سے آگے بڑھ کر آذربائیجان کے میدانوں میں موسم سرما بسر کرے اور موسم بہار کے شروع ہونے پر ایران کے مشرقی علاقوں کی فتوحات کے لیے آگے بڑھے گا، اور اسماعیل صفوی کو اس قابل نہیں رہنے دے گا کہ وہ ایران پر حکومت کر سکے۔ لیکن بعد میں سلطان سلیم نے اپنا یہ ارادہ ملتوی کر دیا، اور اگر وہ پیش قدمی کرتا تو پھر ایران اور ترکی کی تاریخ کے حالات موجودہ حالات سے کچھ مختلف ہوتے۔ یوں سلطان سلیم کا ایرانی مملکت کے اندر یلغار نہ کرنے کی وجہ سے اسماعیل صفوی کی بچت ہو گئی، بلکہ سلطان سلیم اپنے لشکر کے ساتھ پلٹا اور ایشیائے کوچک کے شہر اماسیہ پہنچا، اور یہی موسم سرما بسر کر کے موسم بہار کے شروع ہونے پر پھر فوج کشی کر کے آرمینیا، جارجیا اور کوہ کاف کا علاقہ بڑے شاندار انداز میں فتح کرتے ہوئے انہیں اپنی مملکت میں شامل کر لیا تھا۔ اس جنگ سے متعلق مورخین مزید لکھتے ہیں کہ سلطان سلیم فتح خالدران کے بعد جب تبریز میں داخل ہوا تو اس نے تبریز سے جو سب سے بڑا فائدہ حاصل کیا وہ یہ تھا کہ وہاں کے 1000 معماروں اور کاریگروں کو بیش قرار روزینے اور جاگیریں دے کر قسطنطنیہ میں آباد ہونے کے لیے بھیج دیا۔ اس زمانے میں تبریز کے معمار ساری دنیا میں مشہور اور اپنے فن میں بے نظیر سمجھے جاتے تھے۔ سلطان ان لوگوں کو قسطنطنیہ بھیج کر ایک بڑی اور اہم ضرورت کو پورا کر دیا تھا۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ اسماعیل صفوی نے اس بدترین اور ذلت آمیز شکست کے بعد کئی بار سلطان سلیم کے پاس صلح کی درخواستیں بھیجی اور بہت کوشش کی کہ کسی طرح سلطان سلیم اس سے مطمئن ہو جائے، لیکن سلطان کو اسماعیل صفوی سے ایسی نفرت ہو گئی تھی کہ اس نے اس کی طرف مطلق التفات نہ کیا اور حالت جنگ کو اس کے ساتھ قائم رکھنا ہی مناسب سمجھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد سلطان سلیم کو اگر شام و مصر کی طرف متوجہ ہونے کا موقع نہ ملتا تو وہ ضرور ایک مرتبہ پھر ایران پر فوج کشی کر کے اسماعیل صفوی سے ملک بھی چھین لیتا اور ترکستان تک فتح اور فوج مندی کے ساتھ چلا جاتا، مگر اس کے بعد سلیم کو خود ایران کی طرف آنے کا موقع نہیں ملا۔ اس کے سرداروں نے مفتوح علاقوں کو اپنے قبضے سے نہیں نکلنے دیا۔ اس حملے اور اس لڑائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشرق کی جانب سلطنت عثمانیہ کی حدود وسیع ہو گئی اور نہایت زرخیز اور سیر حاصل صوبوں کا اضافہ ہوا، اور آئندہ کے لیے مشرق کی جانب سے کسی حملے کا خطرہ باقی نہ رہا۔ دوسری طرف مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اسماعیل صفوی کی چہیتی اور خوبصورت نوجوان بیوی جب سلطان سلیم کے قبضے میں آ گئی تو اسماعیل صفوی نے سلطان کے پاس اپنے ایلچی بھیجے اور سلطان سلیم سے درخواست کی کہ میری بیوی کو میرے پاس بھیج دیا جائے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ سلطان سلیم ایشیائے کوچک کے شہر اماسیہ میں آ کر مقیم ہوا تھا اور وہاں موسم سرما بسر کر رہا تھا۔ بقول مورخین سلطان سلیم سے یہی توقع تھی کہ وہ اسماعیل صفوی کو اس کی بیوی واپس بھیج دیتا، لیکن سلطان چونکہ اسماعیل صفوی کو مرتد اور بے دین خیال کرتا تھا اور اس کے اعمال ناشائستہ کی وجہ سے بہت ناراض تھا، لہٰذا سلطان نے اس کے ساتھ کسی قسم کی مروت کا برتاؤ کرنا نہیں چاہا۔ اس رودات کو آگے بڑھاتے ہوئے مورخین مزید لکھتے ہیں کہ اب تک اسماعیل صفوی کی بیوی عزت اور احترام کے ساتھ نظر بند تھی۔ سلطان نے اس کو بھیجنے سے صاف انکار کر دیا اور جنگ خالدران سے 5-6 مہینے کے بعد اسماعیل صفوی کی نوجوان بیوی کا نکاح اپنے ایک لشکری جعفر چلپی کے ساتھ کر دیا۔ اسماعیل صفوی کو یہ سن کر کہ اس کی بیوی ایک ترک لشکری کی بیوی بن کر اس کے گھر میں مسرت و شادمانی اور خوشی سے زندگی بسر کر رہی ہے، سخت صدمہ ہوا اور اسی صدمے، حیرت و یاس اور ملال کے عالم میں اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ اسماعیل صفوی نے جو ایک تازہ دم لشکر شمال کی طرف روانہ کیا تھا تاکہ ازبکوں سے ٹکرائے اور ان سے اپنے سالار نجم ثانی کا انتقام لے، چنانچہ یہ لشکر اپنے سپہ سالار کی کمانداری میں منزل پر منزل مارتا ہوا شمال کی طرف بڑھا تھا۔
दूसरी तरफ शेबानी खान के भतीजे उबैदुल्ला और बर्क खान जो मुत्तहिदा लश्कर की कमानदारी कर रहे थे, उनको भी खबर हो चुकी थी कि ईरानियों का एक और लश्कर उनसे अपनी गुज़िश्ता शिकस्त का इंतकाम लेने के लिए शुमाल की तरफ कूच किए हुए हैं। इस बिना पर वो भी अपने मुत्तहिदा लश्कर को लेकर समरकंद के नवाह से रवाना हुए और जनूब की तरफ बढ़े थे। यहाँ तक कि एक मुनासिब जगह अपने लश्कर के साथ उन्होंने पड़ाव कर लिया था। लश्कर की तरतीब पहले से दुरुस्त की गई थी। चूंकि पड़ाव में खाना बदोशों की औरतों के अलावा उबैदुल्ला के लश्कर की भी औरतें शामिल थी, लिहाजा काजी कबीले के सरदार कंजूक खान को अपने जंगजुओं के साथ पड़ाव की हिफाजत पर छोड़ा गया। लश्कर की बाकी तरतीब कुछ इस तरह रखी गई कि वस्ती हिस्सा उबैदुल्ला और अब्दुल्ला की सरकर्दगी में रहने दिया गया। दाएं पहलू की कमानदारी बर्क खान और कल्दी बेग के पास थी, जबकि बाएं हिस्से की सालारी तातारी सालार सासी बोका और बुल्गार सरदार कपक खान कर रहे थे। इस तरह अपने लश्कर की तरतीब और तकसीम भी उज़्बकों ने दुरुस्त कर ली थी और अब वो बड़ी बेचैनी से ईरानी लश्कर के शुमाल की तरफ आने का इंतज़ार करने लगे थे। एक रोज़ असर की नमाज के बाद उबैदुल्ला, अब्दुल्ला, बर्क खान, सासी बोका, कपक खान, कंजूक खान, कल्दी बेग और कुछ दूसरे सरदार और उमरा एक खुली जगह जमा हुए। वहीं बैठकर वो ईरानियों से निमटने की गुफ्तगू कर रहे थे कि कुछ घुड़सवार अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए वहां आए और उनके करीब आकर रुके। वो उबैदुल्ला के तिलायागर और मुखबिर थे। उन्हें देखते हुए सब जुस्तजू और तजस्सुस का इजहार कर रहे थे। अपने घोड़ों से उतरकर वो मुखबिर और तिलायागर करीब आए। फिर उनमें से एक सबको मुखातिब करके कहने लगा, हम आपके लिए 4 खबरें लेकर आए हैं। इस पर बर्क खान उस मुखबिर को मुखातिब करके कहने लगा, पहले ये बताओ कि ये 4 खबरें अच्छी हैं या बुरी। इस पर मुखबिर ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है इनमें से एक खबर तो बहुत अच्छी है, दूसरी भी अच्छी है, बाकी 2 का अंदाज़ा आप लोग खुद लगा लीजिएगा कि वो अच्छी हैं या बुरी। उस मुखबिर के खामोश होने पर उबैदुल्ला बोल उठा, खबरें अच्छी हैं या बुरी, कहो क्या हैं, ताकि हम जानें और उन्हीं के मुताबिक अमल करें। इस पर वो मुखबिर तमानियत का इजहार करते हुए कहने लगा, जिस खबर को मैंने अच्छी कहा है वो ये है कि ईरान के हुक्मरान इस्माइल सफ़ी को उस्मानी सुल्तान सलीम के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सुल्तान सलीम ईरानियों के मरकज़ी शहर तबरेज़ में दाखिल हो चुका है और इस्माइल सफ़वी अपना मरकज़ हुकूमत छोड़कर मशरिक़ के इलाकों की तरफ जान बचाने के लिए भाग गया है। और मज़ीद ये कि जंग के दौरान उसकी 9 उम्र और हसीन बीवी भी गिरफ्तार कर ली गई है, इसलिए कि इस्माइल सफ़वी अपनी जान बचाने की खातिर अपनी बीवी को भी तुर्कों के हवाले करके भाग खड़ा हुआ। इस खबर पर सब ने तमानियत और खुशी का इजहार किया, यहाँ तक कि वही मुखबिर फिर बोल उठा, जिस खबर के मुतालिक मैंने कहा वो अच्छी ही है। वो कुछ यूँ है कि रूसी खाना बदोशों का एक बहुत बड़ा काफिला, जिसमें रसद के सामान के अलावा और बहुत सा ज़रूरी साजो सामान और असला है, वो हमारे दुश्मन कबाइल के लिए मशरिक़ की तरफ आ रहा है और उनके हवाले कर देगा। तीसरी खबर यह है कि ईरान का वो लश्कर जिसे इस्माइल सफ़वी ने हम पर हमलावर होकर अपने सालार नजम सानी का इंतकाम लेने के लिए भेजा था, वो लश्कर इस वक्त यहाँ से 8 मील के फासले पर जनूब में पड़ाव कर गया है। पहले वो बड़ी तेज़ी से शुमाल की तरफ पेशकदमी कर रहा था। अब उसे ये खबर मिल गई है कि सुल्तान सलीम के हाथों उनके हुक्मरान इस्माइल सफ़वी को बदतरीन शिकस्त हुई है और इस्माइल सफ़वी अपना मरकज़ हुकूमत और अपना सब कुछ गंवाकर मशरिक़ की तरफ भागा है। ईरानियों के उस लश्कर ने वहाँ पड़ाव इसलिए कर लिया है कि शायद अब वो हमारे खिलाफ जंग की तरह ना डाले, या वहाँ पड़ाव करके कुछ दिन इस्माइल सफ़वी के नए अहकामात का इंतज़ार करें, फिर आगे बढ़ें या वापस चले जाएं। चौथी खबर यह है कि रूस के अंदर बसने वाले गैर मुस्लिम कबाइलियों का एक खासा बड़ा मुत्तहिदा लश्कर ओना खान के जत्थे में पहुंच गया है और वो ये इरादा रखते हैं कि दरियाए वोल्गा और साइबेरिया के मैदानों से लेकर कोहिस्तान अल्ताई और थानशान के दर्रों तक जिस कदर अच्छी और बारावर चरागाहें हैं उन सब पर वो कब्जा कर लेंगे। बज़ोर क़ुव्वत अपनी उजारादारी कायम करेंगे और मुसलमान कबाइल को वो उन इलाकों में अच्छी चरागाहों की तलाश में सरगर्दा नहीं रहने देंगे। यहाँ तक कहने के बाद वो मुखबिर जब रुका तब बर्क खान ने उबैदुल्ला की तरफ देखा, फिर कहने लगा, उबैदुल्ला मेरे अजीज़ भाई, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे इस मुखबिर से कोई सवाल कर सकता हूँ। उस मौके पर उबैदुल्ला ने घूरने के अंदाज में बर्क खान की तरफ देखा, फिर कहने लगा, बर्क खान मेरे अजीज़ भाई, तुम किस किस्म की गुफ्तगू करते हो? तुम इस लश्कर के एक तरह से सलारे आला हो। तुम इस मुखबिर से नहीं मुझसे भी बगैर इजाज़त पूछ सकते हो। फिर तुम्हें इस मुखबिर से कुछ जानने के लिए मुझसे पूछने या इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? मेरे भाई पूछो, क्या पूछते हो? उबैदुल्ला की उस गुफ्तगू से बर्क खान ने खुशी का इजहार किया, फिर आने वाले उस मुखबिर से मुखातिब होकर कहने लगा, तुम ये तो बता चुके हो कि ईरानी लश्कर यहाँ से 8 मील जनूब में पड़ाव कर चुका है, यानी वो इस वक्त हमारी गिरफ्त में है। लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ कि रूसी इलाके से जो खाना बदोशों का कारवान हमारे दुश्मन कबाइल के लिए रसद और ज़रूरत का दूसरा ज़रूरी सामान ला रहा है, वो इस वक्त कहाँ है?
और ओना खान के जत्थे में पहुंचने के लिए उसे कितने दिन मजीद दरकार होंगे। इस पर उस मुखबिर ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, जो कारवान और काफिला रूस की मुमलिकत से ओना खान के जत्थे की तरफ आ रहा है वो एक बहुत बड़ा कारवान है। उसके अंदर बार बर्दारी के अलावा खुराक के लिए आने वाले बेशुमार जानवर हैं। उन जानवरों पर गल्ला, अनाज और दूसरी अशिया के अनबार लदे हुए हैं। क्योंकि कारवान बहुत बड़ा है और उनके पास सामान भी काफ़ी है, लिहाजा उनकी मशरिक की तरफ पेशकदमी की रफ्तार बड़ी सुस्त है। अगर उसने बहुत जल्दी भी फासला तय कर लिया तो वो ओना खान की अमाजगाह तक पहुंचने में कम से कम 2 दिन ज़रूर लेगा। अगर उन्होंने अपनी रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी तब कहीं जाकर वो 1 दिन 1 रात सफ़र करके ओना खान के पास पहुंच सकते हैं। वो मुखबिर जब खामोश हुआ तब बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए बर्क खान उसे मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज़ साथियों, तुम लोगों ने ये इतलात लाकर हम सब का दिल खुश कर दिया है। पहले तुम जाकर आराम करो, उसके बाद दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो जाना। वो मुखबिर वहाँ से चले गए थे और उनके जाने के बाद बर्क खान सबको मुखातिब करके कहने लगा, अगर तो हमारे मुखबिर ये कहते कि रूस की सरजमीनों से सामान से लदा फंदा आने वाला काफिला ओना खान के पड़ाव के करीब आ गया है, तब हम अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम करते। एक हिस्सा ईरानी लश्कर पर शब खून मारता, दूसरा हिस्सा रूस की तरफ से आने वाले काफिले पर शब खून मारता, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा करते हुए हम दोनों जगह कामयाब रहते। लेकिन अब मामला हमारे सामने मुख्तलिफ है। रूस से आने वाला काफिला ओना खान के पास पहुंचने में अभी 1-2 दिन लेगा, लिहाजा मैंने जो दिल में इरादा किया है उसका आप लोगों से इजहार करता हूं। उसके बाद करना वही है जो आप लोग सब मिलकर फैसला करेंगे। मैं चाहता हूं आने वाली शब को ईरानी लश्कर पर शब खून मारें और उसे बदतरीन शिकस्त दें और उसे शिकस्त उठाकर भाग जाने पर मजबूर कर दें। ये शब खून आधी रात के वक्त मारा जाए। उसके बाद उस कारवान और काफिले का रुख किया जाए जो रूस की सरजमीनों से मशरिक की तरफ सफ़र कर रहा है। साजो सामान से लदा हुआ ये काफिला हमारे दुश्मन कबाइल के लिए आ रहा है। जैसा कि हमारे मुखबिर बता चुके हैं कि रूस की सरजमीनों से और बहुत से कबायली जंगजू ओना खान के पास पहुंच गए हैं। इस तरह बेशक ओना खान की अस्करी ताकत और कुव्वत में इजाफा हो गया है, लेकिन इसके बावजूद हम उन्हें कोई अहमियत नहीं देंगे। ईरानियों को मार भगाने के बाद हम जो सबसे पहला काम करेंगे वो ये कि रूस से आने वाले काफिले पर शब खून मारेंगे और उनसे सारा सामान छीनने और समेटने के बाद समरकंद का रुख करेंगे। यहाँ सारा सामान महफूज करने के बाद हम अपने दुश्मन कबाइल का रुख करेंगे, वो जो इरादा कर रहे हैं कि दरियाए वोल्गा और साइबेरिया के मैदानों से लेकर कोहिस्तान अल्ताई तक सारी चरागाहों पर अपनी उजारादारी कायम करेंगे और उन इलाकों में हमें चरागाहों की तलाश में सरगर्दा नहीं रहने देंगे। तो उनके उस इरादे, उस अज़्म और उस गुमान को हम बेताबीर ख्वाब में बदल कर रख देंगे और उन्हें बताएंगे कि अगर तुम इन इलाकों से हमें महरूम करना चाहते हो तो खुदावंद क़दूस ने चाहा तो हम तुम लोगों को इन इलाकों से महरूम करके रख देंगे। मेरे भाइयों, मैंने जो कुछ कहना था कह चुका, अब इसमें तुम में से कोई तब्दीली चाहता है तो कहे। जवाब में उबैदुल्ला के अलावा बाकी सारे सरदारों और सालारों ने भी बर्क खान की उस तजवीज़ से इत्तेफाक किया था, लिहाजा उसी पर अमल करने का फैसला कर लिया गया था। उसके बाद कुछ देर खामोशी रही, फिर बर्क खान सबको मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज़ भाइयों, इससे पहले जो हमने लश्कर की तकसीम का फैसला किया था उसमें अब तब्दीली होगी। मैं चाहता हूँ हमारा पड़ाव जहाँ है वहीं रहे। हमारे पड़ाव में औरतें, बच्चे और बूढ़े भी शामिल हैं। लिहाजा पहले जो मैंने ये तजवीज़ पेश की थी कि मेरा भाई काजी कबीले का सरदार कंजूक खान पड़ाव की हिफाजत के लिए यहाँ रहेगा, तो अब उसमें यह इजाफा किया जाता है कि कंजूक के अलावा तातारी कबीले का सरदार सासी बोका और बुल्गार सरदार कपक खान तीनों अपने जंगजुओं के साथ यहीं क़याम करेंगे और अपने पड़ाव की हिफाजत करेंगे। आने वाली शब को हम पहले ईरानियों पर शब खून मारेंगे। शब खून का तरीक़ाकार ये होगा कि एक लश्कर उबैदुल्ला और अब्दुल्ला की कमानदारी में होगा, एक लश्कर मेरे और करगिजी सरदार कल्दी बेग के पास होगा। संजर खान हमारे साथ रहेगा। जो मुखबिर ये खबरें लेकर आए हैं उनमें से कुछ हमारे साथ जाएंगे, ईरानियों के पड़ाव के महल्ले वकू से हमें आगाह करेंगे और ईरानी पड़ाव के करीब जाकर मैं और कल्दी बेग एक तरफ हो लेंगे, उबैदुल्ला और अब्दुल्ला दूसरी तरफ हो लेंगे। इस तरह ईरानी लश्कर से 2 अतराफ में शब खून मारा जाएगा और ये शब खून इतना शदीद और होलनाक होगा कि ईरानियों को रात की तारीकी में इसके सिवा कोई चारा नजर नहीं आएगा कि अपनी जानें बचाकर उधर ही भाग जाएं जिधर उनका हुक्मरान इस्माइल सफ़वी सुल्तान सलीम के हाथों शिकस्त उठाकर भाग चुका है। बर्क खान की उस तजवीज़ से सब ने इत्तेफाक किया था। उसके बाद सब कुछ की तैयारी करने के लिए अपने अपने खेमों की तरफ हो लिए थे। बर्क खान जिस वक्त अपने खेमे में दाखिल हुआ, सोफियान उस वक्त खेमे की सफाई सुथराई में लगी हुई थी। बर्क खान आगे बढ़कर एक नशिस्त पर हो बैठा और अपना काम खत्म करके सोफियान भी उसके पहलू में आकर बैठी। फिर कहने लगी, पड़ाव में ये खबरें उठ रही हैं कि हमारा लश्कर किसी समत कूच करेगा। जवाब में बर्क खान ने तेज निगाहों से सोफियान की तरफ देखा, फिर कहने लगा, सोफियान, अगर लश्कर में खबरें ना भी उठी
تو میرا چہرہ دیکھ کر ہی تم پہچان جاتی ہو کہ کیا ہونے والا ہے۔ جواب میں سفیان مسکرائی اور کہنے لگی، آپ کا چہرہ ہی تو میرے لیے سب کچھ ہے۔ یہ میرے لیے ایک آئینہ ہے جس میں میں اپنے اوصاف، اپنی خامیاں دیکھ سکتی ہوں۔ اسی چہرے میں میرا حال ہے، اسی چہرے سے میرا مستقبل وابستہ ہے۔ سفیان کے ان الفاظ پر برخان مسکرایا، پھر سارے سالاروں کے ساتھ جو ایرانی اور روسی قبائل کے قافلے پر حملہ آور ہونے کی منصوبہ بندی کی تھی اس کی تفصیل اس نے سفیان سے کہہ دی تھی۔ برخان جب خاموش ہوا تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سفیان کہنے لگی، آج رات کے وقت آپ اور عبید اللہ اپنے لشکریوں کے ساتھ حرکت میں آئیں گے اور ایرانیوں پر شب خون ماریں گے۔ برخان نے جب اس بات میں گردن ہلائی تب سفیان پھر بول پڑی، اس کا مطلب ہے اس شب خون کے بعد ہم یہاں سے کوچ کریں گے اور روس کی طرف سے آنے والے قبائل کے قافلے اور کاروان پر حملہ آور ہوا جائے گا۔ اس پر برخان کہنے لگا، سفیان تمہارا یہ کہنا تو درست ہے کہ آنے والی شب کو ہم ایرانی لشکر پر شب خون ماریں گے، لیکن شب خون مارنے کے بعد ہم سب روسی قافلے پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ نہیں ہو جائیں گے۔ کچھ جنگجو اور دستے پڑاؤ کی کچھ اشیاء اور بوڑھوں اور بچوں کو لے کر سمرقند کی طرف چلے جائیں گے، جبکہ ہمارا لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو کر شمال کی طرف بڑھے گا اور روس سے آنے والے قبائل کے قافلے پر حملہ آور ہوگا۔ ان میں جس قدر جنگجو ہوں گے ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور جو سامان ان کے پاس ہوگا اس پر قبضہ کر کے ہم سمرقند کی طرف چلے آئیں گے۔ سفیان اپنے شوہر برخان کی اس گفتگو سے مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر دونوں میاں بیوی اپنے خیمے میں بیٹھ کر پیش آنے والی مہم سے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ آنے والی شب کو آدھی رات سے کچھ پہلے برخان، کلدی بیگ، عبید اللہ، عبداللہ لشکر لے کر ایرانیوں پر شب خون مارنے کے لیے جنوب کی طرف روانہ ہوئے تھے۔